السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت میرے محترم بزرگ دوستو، میں آپ کو بتا رہا ہوں خطبہ خام پیش ہے تو مصدر ہے، اس کا اطلاق اس کلام پر ہوتا ہے جس سے کسی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہو، ہم کلام ہو۔ یہ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے شریعت میں مراد ہے جو ذکر، تشہد، درود، وعظ، نصیحت اس پر مشتمل ہو، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ شریعت کے اعتبار سے خطبہ وہ ہے جو ذکر، اللہ کا ذکر، تشہد، درود شریف، وعظ، نصیحت، یہ سب چیزیں بولے گا، لوگ سنیں گے، اس کو کہیں گے خطبہ شریعت کے اصطلاح میں۔ تو اپنا دماغ یہ ہے نا میموری، اپنی سوچ فکر شریعت جیسا بناؤ، جیسے شریعت میں جو مراد وہی بناؤ۔ بہت ہم لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ شریعت کا منشا کچھ اور ہے، ہم کچھ اور بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا گڑبڑ ہے۔ جب تک مزاج شریعت کے مطابق نہیں بنے گا اس وقت تک ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر جگہ گڑبڑ شڑبڑ، بےایمانی، گھوٹالہ، بدماشی یہ سب کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خطبہ جو ہے شریعت میں ذکر پر مشتمل ہے۔ تو ممبر میں چڑھ کے خطیب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ دے تو خطبہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے کہ ذکر کر دیا، اللہ بھی قرآن میں فرما رہا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، جب اذان دی جائے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، اللہ کے ذکر سننے چلو۔ تو خطبہ جو دے رہے ہیں اسی کا حکم ہے، اس کو سننے چلو۔ اسپیشل نماز تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اسی خطبے کو ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ بہت ساری دنیا میں تہلکہ مچا کے، ادھم مچا کے رکھے ہیں، ذکر کرنا شرک ہے، بدعت ہے۔ کون کرتے ہیں؟ ایک طبقہ ہے، ہم نام نہیں بتاتے ہیں۔ یہ دیکھو، خطیب جمعہ کے دن زور سے ذکر کرتا ہے، سارے سامعین سنتے رہتے ہیں۔ ذکر کرنا، اللہ کہنا، اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کہنا بدعت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں شرک ہے۔ یہ اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنا ہی ذکر ہے، بدعت ہے۔ تو کس کا مالا جپنا توحید ہے بھائی؟ یہ بکواس کرتے ہیں، یہ خود کرتے نہیں، لوگوں کو کرنے دیتے بھی نہیں۔ کسی پیر کا، فقیر کا، بھوت کا، شیطان کا، پریت کا، چڑیل کا مالا جپتا، ہلاتا دانت ہاتھ، تو کہتے جہاں غلط کر رہا ہے۔ اللہ کا نام لے رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تو کچھ لوگ فتویٰ دے رہے ہیں وہ شرک ہے، کچھ کہتے ہیں بدعت ہے، بدماشی کرتے ہیں، یہ بدماشی کرتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ خطبہ جو ہے ذکر ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عربی میں دیا ہے، اس لیے ہم عربی میں دیں گے، بس اتنے ہی جانتے ہیں، باقی لوگوں کو اپنی اپنی مرضی ہے۔ عربی میں ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عربی میں دیا ہے، سارے صحابہ نے خطبہ جمعہ والا عربی میں دیا ہے، سارے کے سارے تابعین نے خطبہ جمعہ کے دن عربی میں دیا ہے، ساری دنیا کے اولیاء کرام، بزرگان دین، سب کے سب نے خطبہ عربی کی زبان میں دیا ہے۔ یہ اب آئے ہیں بدماشی کرنے والے، اب انگریز جب ہندوستان میں قبضہ کیا ہے اس کے بعد چھوڑ کے بھاگا ہے، جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد سے یہ سب شروع ہوا ہے۔ یہ قرآن و حدیث شریعت سمجھنے والے پہلے نہیں تھے، انگریز کی برکت سے یہ لوگ حدیث و قرآن سمجھنے لگے ہیں، ان کے صدقے طفیل میں سمجھے ہیں یہ، ورنہ پہلے کسی نبی نے، کسی صحابی نے، کسی تابعین نے، کسی تبع تابعین نے، کسی بزرگان دین نے، کسی ائمہ مجتہدین نے، کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کبھی بھی کہ خطبہ اپنی زبان میں دیا جائے، مادری زبان میں دیا جائے۔
یہ انگریز کے صدقے طفیل میں یہ دماغ ہے نا کھوپڑی انگریزی ہے، اس لیے ان کے دماغ میں بھی آتا ہے آج کل کہ اب اپنی زبان میں دو، ہم لوگ سب انگریز ہیں، انگریزی میں دیں گے خطبہ۔ دو بھائی، تمہاری مرضی ہے، دے سکتے ہو آپ، چونکہ آپ انگریز ہیں تو اب آپ کو انگریزی پسند ہے۔ یہ خواہ مخواہ کے بہانہ کرتے ہیں کہ مادری زبان میں دو، ان کو اصل شوق ہے انگریزی میں دینے کا، لیکن کھل کے نہیں کہہ سکتے۔ کہہ دیں گے کھل کے کہ بھائی ہم انگریزی میں دیں گے تو سب سمجھ جائیں گے کہ یہ انگریز ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مادری زبان میں دینا جائز ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ غیر عربی میں خطبہ نہیں ہو سکتا، بیان ہوگا، اسپیچ ہوگا، لیکچر ہوگا، لیکچرار ہوگا، کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن خطبہ نہیں ہو سکتا وہ۔ ایسا ہے یہ، جیسے کوئی ابھی فجر کی نماز پڑھ لے، کتنا بج رہا ہے؟ شام ہو رہا ہے 6:10، ابھی کوئی فجر کی نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی غیر عربی میں خطبہ دے، خطبہ نہیں ہوگی، سیدھی بات ہے۔ غیر عربی میں کیسے خطبہ ہو جائے گا؟ کس خدا کا حکم ہے، کس نبی نے بتایا ہے کہ اپنی مادری زبان میں خطبہ دو؟ جب کسی نبی نے نہیں کہا، کسی خدا نے نہیں کہا۔ ہاں، جو انگریز کو خدا مانتے ہیں ان لوگوں نے کہا ہے کہ اپنی مادری زبان میں دو، اور بہتر یہ ہے کہ انگریزی میں دو تو اچھا رہے گا، اس لیے ہم انگریز نہیں، اس لیے ہم پسند نہیں کرتے۔ جیسے اس سے پہلے، انگریز کے آنے سے پہلے کہیں تذکرہ نہیں تھا کہ اپنی مادری زبان میں خطبہ دو، تو ایسے ہی ابھی فی الحال دنیا کے کسی کونے میں یہ بات نہیں موجود ہے کہ انگریزی میں خطبہ دو، لیکن 100 سال گزرنے دو، آپ کو کتابوں میں یہ بھی ملے گا کہ انگریزی میں خطبہ دینا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انگریز کے بچے دھیرے دھیر قدم بڑھاتے ہیں، اور پہلے عربی سے مادری زبان لائیں گے، مادری زبان کے بعد انگریزی میں پہنچیں گے، چونکہ ان کا ریلوے اسٹیشن، ان کا منزل وہی ہے، تو خواہ مخواہ کے بہانے ڈھونڈتے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ بہرحال تو عربی میں خطبہ دینا چاہیے، غیر عربی میں خطبہ نہیں ہو سکتا، وہ اسپیچ ہو جائے گا ان کا، انگریز لوگوں کا۔ اور ہاں، کتنا دیں، کتنا دیر تک دیں، کتنا چھوٹا دیں، تو کم سے کم لا الہ الا اللہ، یہ کم مقدار ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ کم سے کم مقدار ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ ایسے بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ خطبہ اگر آپ 5 منٹ دیے ہیں تو نماز جمعہ 6 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ میں پڑھانا ہوگا، تاکہ سنت کے مطابق رہے۔ خطبہ جو ہے، خطبہ میں ایک چیز رکن ہے، رکن، ذکر الہی، اللہ کا ذکر، تو اللہ کا ذکر کر دے گا تو خطبہ ادا ہو گیا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ کے بس اسی پر رک جانا حنفی مسلک کے اعتبار سے مکروہ تنزیہ ہے، اور کچھ اور آگے بڑھا کے اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کا ذکر، واعظ، نصیحت، کچھ امر نہیں وغیرہ اور آگے بڑھ کے دینا چاہیے۔ تو جمعہ میں جو خطبہ دیتے ہیں، وہ خطبہ میں 2 چیزیں فرض ہیں، ایک تو جمعہ کا وقت ہونا، دوسرا اللہ کا ذکر، یہ 2 چیزیں فرض ہیں۔ جمعہ کے وقت کی قید اس لیے لگا ہے کہ اگر کوئی پہلے نہیں دے دے، ظہر کی نماز کے ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا، پہلے ہی دے دیا تو خطبہ ادا نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2 چیزیں فرض ہیں، جمعہ جو ظہر کی نماز کے بدلے میں ہے نہیں، تو ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونا اور اس کو ختم ہونے کے پہلے، جمعہ ظہر کی نماز کے ٹائم جو ختم ہونے سے پہلے یہ دینا۔ جیسے مان لیجیے 12:30 بجے شروع ہوا ظہر کی نماز کے ٹائم اور 4:30 بجے ختم، تو 4 گھنٹہ بنتا ہے، اس 4 گھنٹے کے اندر دے گا تب خطبہ بنے گا۔ شریعت کی مزاج کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی دماغ، اپنی مرضی، اپنی مزاج کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق
تو اس 4 گھنٹے کے اندر دے گا تو ختم ہوگا، یہ خطبہ بنے گا۔ آج کل گرمی کے موسم ہے، دن بڑا کر رہا ہے، اس کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو، تو ٹائم گھٹتے بڑھتے رہتا ہے۔ بہرحال تو جمعہ کے وقت کے اندر دے گا تب خطبہ ہوگا، پہلے دیا تب بھی نہیں ہوگا، بعد میں دیا تب بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئی 2 چیزیں میں سے ایک ہو گیا۔ دوسرا اللہ کا ذکر عربی میں، تو یہ 2 چیزیں فرض ہیں، اللہ کے نام کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح، کچھ بھی پڑھے یہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہ 2 چیزیں فرض ہیں۔ خطبہ صحیح ہونے کے کچھ شرائط ہیں، شرط جس کو کہتے ہیں اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلا نمبر ہے خطبہ نماز سے پہلے ہونا۔ جمعہ کی نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز سے پہلے ہونا، بعد میں دے گا تو نہیں خطبہ ہوگا وہ۔ خطبہ ہی کی نیت سے پڑھنا، وقت کے اندر ہونا، کم سے کم خطبہ سننے والا ایک آدمی موجود ہو، عقل مند، بالغ، اور یہ جس پر جمعہ فرض ہے، واجب ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، عقل مند ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے، تو مسافر پہ تو جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ جب جمعہ پڑھے گا، ادا کر دے گا تو واجب ہی ادا ہوں گے، ایسا آدمی موجود رہنا چاہیے۔ خطبہ اور نماز کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ خطبہ ختم ہوا، صف میں کھڑے ہو کے اقامت شروع ہو جائیں گے اتنا جلدی، یہ نہیں کہ خطبہ آج دیے آدھا 1 گھنٹہ کے بعد جمعہ کی نماز شروع کرنے، ایسا نہیں۔ تو یہ جو چیزیں میں بتایا ہوں یہ سب شرط ہے خطبہ کے صحیح ہونے کے لیے۔ اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو مزاج کو، اپنی دماغ کو، اپنے خیال کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو بدلیں، چینج کریں، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ خام مخواہ کے بکواس بازی کرتے ہیں، بکواس تو شیطان کرتا تھا یار، ہم لوگ عمل نہیں کرتے، بکواس بہت کرتے ہیں، عمل کرنے کے مزاج نہیں ہے۔ اور جو بکواس زیادہ کرتا ہے، عمل کا جو مادہ ہے نہیں اندر میں، ماننے کی صلاحیت، جتنا بکواس کرے گا اتنا ہی ختم ہوتے جاتا ہے۔ اس لیے بکواس کم کیا کریں، ذکر زیادہ کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔